السلام علیکم اساتذہ کرام اور بچوں آج میں آپ کو صدقے کی اہمیت بتاؤں گا اور ایک سچا واقعہ سناؤں گا کہ صدقے سے بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ ویسے بھی اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کا مفہوم ہے کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ حادثات سے بچاتا ہے، صدقہ کئی بلاؤں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صدقے سے بیماری کا بھی علاج ہوتا ہے۔ سچا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو بچوں، ہماری مسجد میں تبلیغی جماعت آئی تھی، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوست، اس ساتھی کے دوست، ان کے والد صاحب کا فریکچر ہو گیا بازو کا، گرے کسی طرح سے ان کا فریکچر ہو گیا، تو انہوں نے ٹریٹمنٹ کروایا، پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کروایا، تو کافی پیسے لگے 2-3 لاکھ روپیہ۔ اس کے بعد انہوں نے جب وہ جو بھی وہ بینڈیجز وغیرہ کھولتے ہیں، جب کھولی ٹائم کے بعد جو ٹائم بتاتے ہیں ڈاکٹر، تو دیکھا کہ ان کا بازو جو ہے وہ موو نہیں کر رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوئے کہ اتنے لاکھوں روپیہ لگایا، بازو موو نہیں کر رہا۔ وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے جس سے آپریشن کروایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سارا جو بھی ہے وہ ٹھیک کیا اپنے حساب سے، تو لیکن اب اس کا دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بازو موو کرے یا نہ کرے، اس کا کوئی میں گارنٹی نہیں دیتا، ڈاکٹر نے یہ کہا۔ وہ گھر آئے دونوں باپ بیٹا اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی پھر بھی، اور ڈاکٹر نے 2 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپیہ بھی ہم دیں اور پھر بھی علاج جو ہے نا وہ کوئی پکا نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہوگا، بازو موو کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ دونوں پریشانی میں بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے دماغ میں بات ڈالی صدقے کی، کہ صدقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے بیماریوں کا علاج کرو۔ اس نے اپنے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو کیوں نہ ہم اس بیماری کا علاج صدقے سے کریں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے 2 لاکھ روپیہ دیں تو میں یہ کسی کو دے آتا ہوں صدقے کے طور پر، تو چلو اگر بازو نہ بھی ٹھیک ہوا، کم از کم ہمیں صدقے کا علاج فائدہ تو ہوگا نا، صدقے کا ثواب تو ملے گا نا۔ لیکن یہی پیسہ اگر 2 لاکھ ہم ڈاکٹر کو دیں گے اور ہمارا بازو ٹھیک نہ ہوا، آپ کا بازو، تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اس طرح کم از کم صدقے کا ثواب تو ہو جائے گا۔ تو والد صاحب نے بھی فوراً ایگری کیا، وہ 2 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا بیٹے کو۔ وہ بیٹا گیا رات کو کہیں بھی کسی ڈیزرونگ کو دے کے آیا، کسی مدرسے میں، پتہ نہیں کہاں دے آیا، وہ 2 لاکھ روپیہ دے آیا صدقے کے طور پر۔ تو صبح جب وہ بیٹا اٹھا ہے اپنے روم سے باہر آیا، تو دیکھا کہ اس کے والد صاحب جو ہے نا وہ وضو کر رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اور وہ بالکل بازو ٹھیک نارمل طریقے سے، جیسے وہ کوئی ہوا ہی نہیں بازو کو کبھی کچھ، بے دھیانی میں کر رہے تھے اس کے والد صاحب۔ تو جب اس نے دیکھا تو آنکھیں مالتے مالتے اس نے دیکھا، اس نے کہا ابو جی آپ کا بازو ٹھیک ہو گیا ہے؟ تو اس کے ابو نے بھی دھیان دیا، کہتے ہیں ہاں میرا بازو تو ٹھیک ہو گیا ہے، وہ بالکل صحیح، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دونوں جو گر گرا کر سجدے میں رونا شروع کر دیا دونوں باپ بیٹے نے کہ بھی واقعی ہی یہ بات ہے۔ تو اس طرح ان کا جو ہے نا دیکھیں 2 لاکھ روپیہ ان کو صدقے کا ثواب بھی مل گیا اور بازو بھی ٹھیک ہو گیا، اور وہی 2 لاکھ اگر وہ ڈاکٹر کو دیتے تو شاید بازو ٹھیک نہ ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر کوئی گارنٹی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس طرح بچوں آپ بھی صدقہ دینے کی ابھی سے عادت بناؤ۔ بچوں، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ابھی اس وقت ایک سانچے کی شکل میں ہو، یعنی کہ جیسے اینٹ کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس میں مٹی ڈالتے ہیں تو وہ اینٹ بن جاتی ہے، اسی طرح آپ بھی ایک سانچے کی شکل میں، آپ جس طرح خود کو ڈھالو گے نا اسی طرح ہی آپ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی پرسنالٹی کو جس طرح آپ بنانا چاہو گے بن جاؤ گے ابھی آپ، لیکن جب عادتیں بن جاتی ہیں وہ نہیں پھر بدلتی۔ تو آپ ابھی سے صدقے کی عادت ڈالو، ہفتے میں 1 دن رکھ لو کہ 1 دن میں جمعرات کا دن یا جمعے کے دن صدقہ دینے کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ آپ 1 دن رکھ لو کہ میں جمعے کے دن جو بھی مجھے پاکٹ منی ملے گی میں صدقے کے طور پر دے دوں گا۔ وہ صدقہ آپ کسی ڈیزرونگ کو دو، اپنے کسی رشتہ دار کو دو، اپنے کسی کلاس فیلو کو دے دو، نقد نہیں دینا چاہتے تو اپنے کسی کلاس فیلو کی ہیلپ کر دو، کوئی اس کو پین لے کر دے دو، کاپی لے کر دے دو، جس چیز کی آپ سمجھتے ہو ضرورت ہے کہ بھئی اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کو آپ خرید کر دے دو، اور یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صدقے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور کسی طرح دے دو۔ اور اگر آپ اکٹھا نہیں دے سکتے کہ 1 دن کا خرچہ سارے کا سارا نہیں دے سکتے تو آپ روزانہ کا دے دو، 1 روپیہ روزانہ کا دے دو، یا آپ 1 دن چھوڑ کے 1 روپیہ دینا شروع کر دو، 1 ہفتے میں 1 روپیہ دینا شروع کر دو، عادت تو بنائیں آپ کسی طرح کی۔ اور باقی بھی دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بیماری آئے، آپ کے کسی بچے کو آتی ہے، آپ کے بھائی کو آتی ہے، آپ کے بیٹے کو آتی ہے بیماری، تو صدقہ دل کھول کر دیا کرو۔ پہلے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپے دے آتے ہیں، لاکھوں روپیہ دے آتے ہیں،
لیکن جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم تھوڑا سا ہاتھ دبا لیتے ہیں کہ صدقہ دیا ہے. تو میں اکثر کسی سے بھی پوچھتا ہوں صدقہ یہ ہم دیتے ہیں، وہ دینے کی ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب بیماری آئے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے نیت کر کے خاص طور پر صدقہ دیں اور دل کھول کر صدقہ دیں. کیوں کہ ہزاروں روپے میڈیسن پر بھی لگائے جا سکتے ہیں، تو وہی ہزاروں روپے اگر آپ صدقہ دے دو تو ثواب بھی ملے گا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا جس کو آپ دیں گے، اور آپ بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اور ڈاکٹر کے آنے سے آنے کی بھی وہ ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے بچوں، تو ابھی سے آپ صدقہ کی عادت بناؤ. اور اساتذہ کرام کو میں نے پہلے بھی کئی بار درخواست کی ہے کہ بچوں کو تربیت و تعلیم کی اہمیت اجاگر کریں ان کے ذہن میں، کہ تربیت پہلے تعلیم بعد میں. تعلیم پہلے تربیت بعد میں، تربیت پھر رہ جاتی ہے، تربیت کا پھر وہ واضح مقصد پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہفتے میں ایک دن لازمی بچوں کو تربیت دیا کریں، ان کو والدین کا ادب، اساتذہ کرام کا ادب، سچ بولنے کی اہمیت، جھوٹ سے بچنے کی اہمیت، صدقے کی اہمیت، نمازوں کی اہمیت، قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت، یہ سارا کچھ سکھایا کریں بچوں کو. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.